بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، اسلام کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جو اس میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک سید بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ اس وقت تک ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. سید الکونین، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر،
ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر محبت نبی میں، محبت رسول میں کمی ہے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ عشق نبی کا تقاضا یہ ہے گستاخ نبی کو کبھی برداشت نہ کیا جائے۔ عشق محمدی کا مقتضا یہ ہے گستاخ رسول کو، گستاخ نبی کو کبھی بھی معاف نہ کیا جائے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، سیرت کے اوراق کو کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے گستاخ رسول کو، گستاخ نبی کو کسی بھی زمانے میں بخشا نہیں گیا ہے۔ جب ججوں کے اور قاضیوں کے قلم بک گئے تو امت کے غازیوں نے فیصلہ کیا، لیکن گستاخ رسول کبھی بخشا نہیں گیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر گستاخی نبی کتنا بڑا جرم ہے، گستاخی رسول کتنی بڑی بھول اور غلطی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا کتنا عظیم گناہ ہے اور اس پر کیسے پکڑ ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف منصوبے کیے، پروں پہ گنڈے کیے، سازشیں رچی، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ نے ان کو بالکل نہیں بخشا، انہیں دنیا ہی کے اندر سزا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ دنیا کی لعنت یہ ہے اسے دنیا میں کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی حرمت، اللہ کے رسول کی عزت، رسول اللہ کی عزت کا تحفظ، رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ، یہ اس امت کی ایک اہم ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ کسی بھی دور کے اندر اور کسی بھی جگہ کے اندر رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رسول کی شان میں گستاخی ہو اور ایمان والا چین سے بیٹھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، دنیا کے ہر کونے سے آوازیں بلند ہوئی، دھرنے دیے گئے، اسی طریقے سے میمورنڈم پیش کیے گئے اور اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ تاریخ میں کوئی ایسا مجرم نہیں ملے گا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو اور وہ غازیوں کی تلوار سے یا بچ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ کسی شیر کو اللہ نے پیدا کیا، کسی جری بہادر کو پیدا کیا جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ رسول اللہ کے دور میں بچا ہے، نہ صحابہ کے دور میں بچا ہے، نہ تابعین کے دور میں بچا ہے،
نہ آج کے دور میں بچا ہے، نہ قیامت تک بچے گا۔ ایمان والوں کے دل میں ایک غیرت ہے، جذبہ ہے، رسول اللہ کی عشق اور محبت ہے۔ ایک ایمان والا عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، اس کی نماز میں سستی ہو سکتی ہے، روزوں میں سستی ہو سکتی ہے، لیکن جب بات رسالت کی عزت کی آ جائے، نبی کی حرمت کی آ جائے، پیغمبر کی حرمت کی بات آ جائے، پیغمبر کی عزت کی بات آ جائے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس پر بالکل سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت ہماری جان سے بڑھ کر ہے، رسول اللہ کی حرمت ہماری مال سے بڑھ کر ہے، رسول اللہ کی عزت و حرمت ہمارے پورے خاندان اور پورے قبیلے سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پر سودا کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں، تاریخ میں کس وقت میں نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور کیسے اس کا بدلہ لیا گیا۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، خود رسول اللہ کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ یہ نبی کی شان میں نازیبا کلمات کہا کرتا تھا، نبی کی شان میں نازیبا اشعار کہتا پھرتا تھا، اور نبی کی توہین کا مرتکب ہوا کرتا تھا، نبی کی عزت پر حملے کیا کرتا تھا، نبی کی شان میں برے الفاظ بولا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کے درمیان ہے کوئی جو میری عزت کی پہرہ داری کرے، میری حرمت کی عزت کی حفاظت کرے، میری حرمت کی حفاظت کرے اور کعب بن اشرف کا کام تمام کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے محمد بن مسلمہ، نبی کا نام بھی محمد ہے اور کئی صحابہ کا نام بھی محمد ہے، تابعین کا نام بھی محمد ہے، اور اس امت کے اندر محمد نام رکھنے کا رواج ہے، اور محمد نام رکھنے کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا ہے، بڑا مبارک اور برکتی مقدس نام ہے۔ محمد بن مسلمہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا کام تمام کر دوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے اجازت ہے، یہ میری شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے، میری عزت کو اچھالنے کے لیے یہ برے اشعار کہتا پھرتا ہے، اس کا منہ بند کر دو۔ محمد بن مسلمہ انہوں نے پوری ایک ٹیم تیار کی خفیہ طریقے سے، اور پھر جا کر کے کعب بن اشرف سے ظاہری دوستی لگائی۔ اسے یوں لگا کہ محمد بن مسلمہ میرا پکا یار ہے۔ جب محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے قریب رہنے لگا، ایک دن اپنے ٹیم کو اشارہ کیا، آج میں محمد بن مسلمہ نے کہا آج میں کعب بن اشرف کو اچھی طرح پکڑ لوں گا، تم اس پر حملہ کرنا اور اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ تاریخ کے اندر گستاخ رسول کو سب سے پہلی سزا دی گئی۔ یہ رسول اللہ کی سب سے پہلی گستاخی کرنے والا اور اسے کفر کردار تک ایک صحابی نے پہنچایا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی صحابہ ہی کے دور کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کا مرتکب ہوا، یہ خود بھی، اور اس نے اپنی 2 باندیاں رکھ رکھی تھی، ان دونوں باندیوں کو برے اشعار لکھ کے دیتا اور یہ گا گا کر کے نبی کی شان میں برے اشعار پڑھتی تھی، نبی کی توہین کرتی تھی، نبی کی عزت اچھالتی تھی۔
صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے اس کا بھی کام تمام کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان ہوا، کتنا بھی بڑا مجرم تھا، کتنا بھی نبی کا بڑا جانی خونی دشمن تھا، نبی نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے اپنے گھر کا کیوار اور دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ لیکن گستاخ رسول کو اس موقع پر بھی معاف نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک گستاخ رسول جب مکہ فتح ہوا، اس نے دیکھا کہ مکے کے اندر آج محمد کا غلبہ ہے، میں روز محمد کو گالیاں دیتا ہوں، میں روز محمد کے خلاف برے اشعار پڑھتا ہوں، آج میرا کیا بنے گا؟ میں جا کے حرم میں داخل ہو جاتا ہوں۔ یہ حرم میں داخل ہوا اور اس نے حرم کا غلاف پکڑ لیا۔ صحابہ بڑے غصے میں تھے، نبی کی توہین کرنے والا، نبی کی گالیاں دینے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہم تو اس کے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کعبے کا غلاف پکڑ رکھا ہے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن حاطب اس آدمی کا نام تھا، یہ پہلے مسلمان ہوا تھا، پھر اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد یہ نبی کو گالیاں دیتے پھرتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے آ کر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حرم شریف کا دائرہ ہے، اس حرم شریف کی حدود میں کسی چونٹی کا قتل بھی جائز نہیں ہے، کسی مکھی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، خود گھاس جو اگتی ہے اس گھری گھاس کا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، کسی جانور کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا اس حرم شریف کی حدود میں جبکہ یہ گستاخ رسول بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا خذوہ فاقتلوہ، اسے پکڑو اور قتل کر دو۔ ایک اور مسئلہ سمجھو، اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ وَمَا هَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو نبی ہے، نبی اپنی مرضی سے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے ہیں، نبی جب بھی کوئی لفظ بولتے ہیں، جب بھی کوئی بات بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس بات کے بولنے کا حکم ہوتا ہے یا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ نبی نے جب اس آدمی کو حرم شریف کی حدود میں بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا، پتہ چلا اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ گستاخ نبی کو ایسے مقدس مقام میں حدود حرم کے اندر بھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے گستاخی نبی اور گستاخی رسول۔ اس عبداللہ بن حاطب کو پکڑا گیا، پکڑ کر کے اس کو حتیم اور زمزم کا کنواں اس کے بیچ میں لایا گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی، اسے مار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور گستاخ رسول کھڑا ہوا، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے اور اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ ناموس رسالت کے لیے لڑی گئی ہے، رسول اللہ کی عزت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی ہے، رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ یمامہ نام سے جنگ لڑی گئی ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، نیٹ پہ جا کر سرچ کیجئے جنگ یمامہ، آپ کو ایک جنگ ملے گی۔ اس جنگ کے اندر 1200 مسلمانوں نے
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن گستاخ نبی کو، گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیا ہے۔ آپ سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان پوری جنگوں کے اندر جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب اور بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں، ان تمام کے تمام جنگوں میں جتنے شہید ہوئے ہیں ایمان والے، ان سب کی تعداد کو ملا کر 259 ہوتی ہے، لیکن ایک جنگ یمامہ کے اندر شہید ہونے والے ایمان والوں کی تعداد 1200 ہے۔ ان 1200 لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے صرف رسول اللہ کی عزت کے تحفظ کے لیے، صرف ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے، صرف رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے اور عزت کے تحفظ کے لیے۔ آج آپ دیکھیے، کبھی دنیا کے کس ملک کے اندر، کبھی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی غلیظ انسان اٹھتا ہے، نبی کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے، کبھی نبی کے کارٹون تیار کیے جاتے ہیں، کبھی نبی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی فلم بنائی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب تحفظ ناموں سے، شریعت اور تحفظ رسالت کو ختم کرنے کے لیے، نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے اور نبی کی عزت کو اچھالنے کے لیے یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم نہ رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی حرمت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اور ہر ایسا گستاخ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو، نبی کی توہین کی ہو، ایسے گستاخ کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر، مہاراشٹر کے اندر ایک آدمی نے رسول اللہ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، رسول اللہ کی توہین کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کا مرتبہ اتنا بلند رکھا ہے، کوئی کتنی ہی کوشش کرے رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کا نام ہی محمد ہے، اور محمد یہ حمد سے بنا ہے، ہا میم دال۔ عربی کے اندر حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف، اور محمد کے معنی بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہو، پہلے بھی جس کی تعریف کی گئی ہو، اب بھی تعریف کی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی جس کی تعریف کی جائے گی۔ یہ محمد نام کا مطلب ہے۔ اس لیے جب جب محمد نام لیا جائے گا، اس نام کے اندر نبی کی تعریف ہو رہی ہے، تو کوئی گستاخ حسد کے اندر، بغض کے اندر، جلن کے اندر کتنی کوشش کر لے، جس طریقے سے سورج کے سامنے ایک تمہاری بتی یا اس چھوٹی چھوٹی لائٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے اخلاق کے سامنے، نبی کے کردار کے سامنے، نبی کے کریکٹر کے سامنے آج کل کے بکواس کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن ان بکواس کرنے والوں کو بھی کسی دور کے اندر بھی ایمان والوں نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ نبی کی شان میں نازیبا الفاظ کہیں، نبی کی شان میں نامناسب الفاظ کہیں۔ نبی سے محبت، نبی کی حفاظت، نبی کی عزت، یہ ہم سب کے لیے ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری ذات سے اور مجھ سے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے۔ نبی کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، نبی سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کی عزت کی حفاظت
ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ اخیر کے اندر ایک چھوٹا سا اعلان ہے، ہمارے ٹھیکیدار اسحاق صاحب کی بیوی ہے کبریٰ بانو، ان کی طبیعت ناساز ہے، تمام حضرات ان کے لیے دعا کریں جمعے کی نماز کے بعد میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، انہیں لمبی عمر نصیب فرمائے، امن اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے سنت پڑھ لیں۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔